बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज उस गुफ्तगू को जो कल पहले से में पेश की गई थी उसी को मज़ीद आगे फिर बढ़ाते हैं कि आजकल ना पाकिस्तान में हर तरफ से एक ही नारा लगाया जा रहा है कि इस मुल्क के बुनियादी मसला का हल शफाफ इलेक्शन और कौम का जो ज़हनी इर्तिका या कौमी शोर की पिछली वीडियो में भी बात की थी, सिर्फ इस एक नारा की तरफ परवान चढ़ाया जा रहा है कि जैसे शफाफ इलेक्शन अगर हो गए तो इस मुल्क के जो है ना वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कितनों ने देखा, लेकिन मैं तो उसमें प्रैक्टिकली अमली तौर पे खुद इन्वॉल्व रहा हूँ। भुट्टो दौर का जो इलेक्शन हुआ था, बाकायदा उनके साथ अमली तौर पे हिस्सा लेते रहे, भुट्टो साहब के साथ ज़ाती तौर पे, और उनके जो बहुत करीबी रफ़क़ाए कार थे उस वक्त जो इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ, और फिर तारीख़ के पेजेस भी और जो उस वक़्त के लोग हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि सबसे ज़्यादा शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ में भुट्टो दौर का इलेक्शन कहा जाता है। तो अब वो एक शफाफ इलेक्शन हुआ तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला मुझे यहाँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब तक कौम का ज़हनी इर्तिका और कौमी शऊर, ये जो खुल्क़ अज़ीम के औसाफ हैं जो बनी पाकिस्तान ने हुक्मरानी के लिए अपनाए भी और दिखाए भी, जब तक उस तरफ मुड़कर उनको परवान नहीं चढ़ाया जाएगा, आप कोई भी कदम इस मुल्क में उठा लें, इस मुल्क के बुनियादी मसला को आप हल नहीं कर सकते। और यही वो बुनियादी मसला है कि हमारी कौम का जो इस वक्त कौमी शऊर है या ज़हन का जो इर्तिका है वो बहुत ही तनज़ली और पस्ती की तरफ जा चुका है। लेकिन अफसोस कि इस मसले की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। अब मसलन बाजवा साहब हैं जिनके हाथ में मुल्क के बाग दौड़ की छड़ी है, मैं तो वो स्टिक की होती है जो कि निशानी होती है चीफ की, उनको अगर गहराई में जाकर देखें तो उनको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ वो अपने आप को पिछले 6 साल से अकले कुल समझ के बैठे हुए हैं और कोशिश है उनकी कि अगले भी 2 साल और निकाल जाएं। अब आप आ जाए इमरान खान साहब की तरफ, जिनकी आजकल गुडी चढ़ी हुई है। ये अपने आप को अनानियत और तकब्बर में इनको एहसास ही नहीं होता कि उसके ये बुलंद मीनार में इस वक्त जो है छुपे बैठे हैं। इतनी ज़्यादा इनमें अनानियत और तकब्बर है कि हर किसी से बात, जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड दुश्मन है, कहते हैं मैं उनसे बात कर लूँगा, मसलन तालिबान या जो एंटी बलूचिस्तान एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं सियासी पार्टी से बात नहीं करूँगा। तो ये क्या, ये अनानियत है। हर किसी को अपने अलावा ये बददियानत और करप्ट कहते हैं। और जो भी इनकी बाकी सियासी पार्टी, इनके मुखालफिन को जूते की नोक पर इन्होंने रखा हुआ है। अब आप मुस्लिम लीग पर आ जाएं, पीपल्स पार्टी पर आ जाएं, या जो दीगर काबिल ज़िक्र सियासी पार्टी जिनमें वो मौलाना साहब भी शामिल हैं, इन सब का इस वक्त एक एजेंडा है, लाडले की किरदार कशी। और लाडला आपको पता ही है इमरान खान है। चौधरी बरादरान ये अपने मौसनों पर वो छुरी के वार करने और डसने में पहले भी मशहूर हैं, और अब फिर इन्हीं पे एतबार करके इनको अंदर लाया जा रहा है। देखें कब तक ये अब डसते हैं। अदलिया जो इस मुल्क में इंसाफ की जिम्मेदार है, खुद लाबियों में बटी हुई, और आप रोज़ाना मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये तबसरे सुनते रहते हैं। और अभी ताज़ा तरीन एक ख़त जो प्रिंट मीडिया में आया है उसके मुताबिक तो एक मुस्तकबिल के जो मुतवक्के चीफ हैं उन्होंने वो ख़त छपवा कर एक किस्म का अपने पेट से तो खुद ही तो कपड़ा उठा दिया है कि हम कहाँ खड़े हैं। मजहबी रहनुमा हैं, अपनी अपनी डुफली बजा रहे हैं। आवाम जो है वो सैलाब और भूख से मर रही है, और ये अपने असम्बलियों में निकाह नामों पे हल्फनामे की जो सरकारी कार्रवाइयाँ हैं या कानून साजियाँ करते फिर रहे हैं। अकीदे की बिना पर हर किसी को काफर बनाने का खेल जो है इन्होंने रचाया हुआ है। जो असल मसले हैं उस तरफ नहीं आना, बस अपनी डुफली बजाए जाओ। अब वोट न देने पर शिरक के जो फतवे हैं वो लगाए जा रहे हैं, दूसरे मज़हब की ख़वातीन से ज़बरदस्ती शादियाँ की जा रही हैं। तो अब मुझे ये बता दें सिर्फ कि जिस मुल्क की फ़ौज या फ़ौजी, सिविल, अदलिया,
اور مذہبی اشرافیہ ایسی مکروہ سرگرمیوں میں ملوث ہو تو وہ بتائیں کہ یہ جو اشرافیہ ہے یہ اس ملک کے عوام کا ذہنی ارتقاء یا شعور کس طرح بلند کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو درست سمت میں لا سکتے ہیں، اور کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی شفاف الیکشن عمران خان صاحب کہ جی مجھے آپ دوبارہ اقتدار میں لائیں، میں اس ملک کا مستقبل سنوار دوں گا۔ کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ جس خالق نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس نے اپنی یونیورس کو، اپنے جو مخلوق ہے اس پہ حکمرانی کے لیے باقاعدہ سنہری اصول اپنی جو الہامی کتب ہے ان میں بیان کیے ہیں۔ آپ اس طرف تو آتے نہیں ہیں، تو آپ کہاں سے عقل کل ہو جائیں گے کہ جی ملک کے مستقبل سنوار لیں گے؟ اور پھر اس ملک میں مثالیں موجود ہیں، جب شروع میں پاکستان بنا بنی پاکستان نے، انہوں نے انہی اصولوں کی بنا پر اس ملک کی حکمرانی کی تھی، اور یہ ملک سنہرے دور سے گزر چکا ہوا ہے۔ اب دنیا میں اور بھی کئی ممالک ہیں جن کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی تنزلی کی طرف گئے تھے، پستیوں میں گئے، لیکن انہوں نے بلندیوں کے سفر طے کیے ہیں۔ ابھی جیسے میں نے مثال دی، ہمارا اپنا ماضی بڑا شاندار رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ تب ہوتا ہے حل جب آپ مسئلے کو سمجھیں، اور جب مسئلے کو سمجھیں گے تو پھر اس کا آپ اصل حل نکال سکتے ہیں۔ تو میں تو اپنے مشاہدے کی روح سے، جو تھوڑا بہت علم اور تجربہ ہے اس کی روح سے یہی کہہ رہا ہوں، اس سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ جب تک ہمارے قوم کا اور افراد کا یہ ذہنی ارتقاء اور قومی شعور درست سمت میں نہیں ڈالا جائے گا، یہاں پہ آپ بے شک جو مرضی کر لیں اس ملک کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اب جب ہم موجودہ سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں، اور یہ جو میں نے اتنی بھی بات کی ہے اور ایک خلق کی بھی تعریف کی ہے، اور اس کے تحت مختلف اوصاف یا صلاحیتیں جو کہ حکمرانی کے لیے کسی لیڈر میں موجود ہونی چاہیے ان کی بھی بات کی ہے، تو آپ دیانتداری سے مجھے بتائیں کیا کوئی ان صلاحیتوں کا یا ان اوصاف کا مالک، قومی سطح کا لیڈر آپ کو پاکستان میں اس وقت نظر آتا ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا۔ اب ایک جو حل ہے، ہو سکتا ہے کچھ اس کو مختلف رنگ دیں اور ہر ایک کو آزادی ہے جو جس طریقے سے بھی سوچتا ہے، لیکن ایک بہرحال جو حل ذہن میں آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ملک میں فوج کا ہی ایک منظم ادارہ ہے جو اس وقت فوری مداخلت کر کے حالات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ میں اس سے ایگری ہوں۔ ماضی میں فوج کی انٹرفیئرنس یا انٹرونشن کا جتنے بھی مواقع ہوئے، ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، اس میں وجوہات ڈسکس کی جا سکتی ہیں، لیکن منظم ادارہ بہرحال یہی ہے۔ جہاں تک ان کے موجودہ چیف کا تعلق ہے تو میں تو کہوں گا جو ماضی کا گندا ٹریک ریکارڈ ہے موجودہ چیف نے تو اس کی بھی رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے، لیکن اس وقت جو ملک کے حالات جس نہج پر آ چکے ہیں، اس میں اسی ادارہ میں سے اب کسی کو آگے آنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ مخلص ہو، اپنا اس کا کوئی ذاتی یا سیاسی ایجنڈا نہ ہو، بانی پاکستان کے حکمرانی کے سنہری اصول جو خلق کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو بیان کر دیے تھے کہ رواداری ہے، مذہبی آزادی ہے، مساوات ہے، انصاف ہے، ہر ایک کے ساتھ میرٹ پہ سلوک ہے، ہر ایک کی عزت نفس ہے، تو ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ کوئی لائحہ بنا کے اس فوج کے ادارے سے کوئی باہر نکلتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی حالات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں، لیکن اس کے لیے پھر وہ جو شخص آتا ہے اس کو بہت بڑی اس ملک میں سرجری کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے تو یہ درست ہے کہ کچھ اس کو غداری کہیں گے، کچھ آئین کے خلاف قدم کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے اور کوئی صورت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہو تو پھر کس چیز کو آپ نے ترجیح دینی ہے؟ ملک کے ساتھ کسی وفادار لیڈر کو آگے آنا پڑے گا، اخلاص کے ساتھ معاملات کو ہاتھ میں لینا پڑے گا، ماروائے آئین اگر قدم ہے تو کرنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا۔ بات سمپل سی ہے کہ
کہنے کو تو سب بھی کہتے ہیں ہم مخلص ہیں، لیکن فی الحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیشنل سطح کا یا قومی سطح کا اس وقت جو موجود لوگ ہیں ان میں تو کوئی قابل اعتماد لیڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی بیچ میں سے نکلتا ہے، میں کو خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی انقلاب لانا ہے یا کوئی کو ہونا ہے، نہیں، خود جو اب ایک چھانٹی ہونی ہے یا کسی کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، ان باتوں پہ کوئی غور کرے کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے اور اس کو سلامتی کا خیال رکھنا ہے تو بہت بڑی تبدیلی یہاں لانی پڑے گی، دل اور دماغ میں، اور قوم کو صحیح ٹریک پہ چڑھانا پڑے گا کہ اگر حکمرانی کرنی ہے اس ملک کو، دنیا میں کوئی عزت دلانی ہے، تو وہ اصول کیا ہیں جن پہ چلنا پڑے گا۔ اور قائد اعظم بانی پاکستان نے وہ اصول وضع کر دیے تھے، لکھے ہوئے ہیں، لیکن نہ کوئی ان کو پڑھتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ اس پہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس اگر جذبے کے ساتھ، اس نقطہ نظر کے ساتھ اگر کوئی فوج جو منظم ادارہ ہے اس میں سے کوئی آگے آتا ہے اور وہ یہ بیڑا لیتا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ ہماری جو سلامتی ہے اس کو خطرہ نہ ہو، یہ ٹل جائے۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی غداری ہو جائے گی، آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، مجھے تو ان کی یہ سمجھ نہیں آتی، تو ملک نہیں ہوگا تو آئین لگائیں گے کدھر؟ آئین ملکوں کے لیے ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کی سلامتی کو شدید خطرہ پڑا ہوا ہے اس ملک کی کو۔ اس کا ایک ہی حل ہے جو آپ کو بتا دیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ مین مسئلہ قوم کا ذہن بدلنا ہے، اس میں قومی شعور پیدا کرنا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ایسا قابل اعتماد لیڈر اس وقت نیشنل سطح کا کوئی نظر نہیں آ رہا، سیاسی پارٹیوں میں، عدلیہ میں، یا مذہبی جو ہیں طبقے، تو ایک ہی ایسا ادارہ ہے جو کہ فوج کا ادارہ، اس میں سے کوئی آگے آئے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت ملک کی سلامتی کے لیے انٹرونشن کرے۔